اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج جناب علی سورہ الانفال کا 18واں رکوع ہو گیا ہے نا، ایسی بات ہے نا، چوتھا ہے سورہ الانفال کا، 18 پارے کا پارے کا تھا۔ اچھا، سورہ الانفال کا چوتھا رکوع ہے، بالکل ٹھیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے ایمان والو، اگر تم ڈرتے رہو گے اللہ سے تو وہ پیدا کر دے گا تم میں حق اور باطل کی تمیز کی قوت، اور ڈھانپ دے گا تم سے تمہارے گناہ اور بخش دے گا تمہیں، اور اللہ بڑے فضل و کرم والا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور یاد کرو جب وہ خفیہ تدبیریں کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا تاکہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو شہید کر دیں یا آپ کو جلا وطن کر دیں، تو وہ بھی خفیہ تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ بھی خفیہ تدبیر فرما رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا۔ ان کے سامنے جب ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں رہنے دو، سن لیا ہم نے، اگر ہم چاہیں تو ایسی ہی آیتیں ہم بھی کہہ لیں۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پرانے لوگوں کے قصے ہیں، کہانیاں ہیں ان کی۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ ھذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور یہ نافرمان ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے قرآن ہے اور سچا ہے تو اللہ کو چاہیے کہ ہم پر پتھر برسائے آسمان سے اور لے آ ہم پر دردناک عذاب۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان کے بیچ میں ہے تو اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور نہ ہی اللہ تک انہیں عذاب دے گا جب تک ان کے بیچ میں توبہ کرنے والے موجود ہیں، مغفرت طلب کرنے والے۔ وَمَا لَهُمْ إِلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ ان اولیاؤہ الا المتقون ولکن اکثرهم لا يعلمون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ سے آپ کی ہجرت کے بعد تو اب کوئی وجہ نہیں رہ گئی کہ اللہ انہیں عذاب نہ پہنچائے، کیونکہ وہ تو روکتے ہیں مسلمانوں کو مسجد الحرام سے، اور نہیں ہے وہ اس کے متولی۔ اس کے دوست تو صرف پرہیزگار لوگ ہوں گے، لیکن اکثریت اس حقیقت کو نہیں جانتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں مکہ میں تشریف فرما ہونے کا اللہ تعالیٰ نے اتنا واضح بیان فرمایا کہ آپ کی موجودگی میں تو میں اس قوم پہ عذاب نازل نہیں کروں گا کہ آپ تشریف فرما ہو۔ لیکن جب ہجرت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر کھلا چیلنج دیا کہ اب تو آپ کو کوئی ان لوگوں کو بچانے والی کوئی بات نہیں ہے کہ اگر میں اب چاہوں تو کسی بھی وقت ان کو پکڑ سکتا ہوں، گرفت کر سکتا ہوں، کیونکہ یہ تو روکنے والے ہیں مسجد الحرام سے۔ اور یہ مسجد کے متولی بنے ہوئے مسجد الحرام کے، حالانکہ اس کے متولی صرف متقین ہو سکتے ہیں، ولیکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ ایک جگہ قرآن شریف میں اس کو اور ذکر ہے کہ اس کو مت سمجھنا کہ جو خانہ کعبہ کے شہر میں پھر رہا ہے اور لوگوں کو پانی پلاتا ہے وہ بڑا متولی اور متقی اور پرہیزگار آدمی، یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ کوئی ثبوت نہیں ہے کہ حرم کعبہ کے اندر ہی بیٹھا ہو۔ تو آج بھی ایسا ہو سکتے ہیں کہ نافرمانوں کی ایک بڑی تعداد وہاں پہ مل جائے آپ کو، اور وہ دل سے مسلمان نہ ہوں اور وہ چکر بازی کر رہے ہیں، یا ان کا ٹائم آ گیا ہے، ان کا ایک موقع ان کو مل گیا ہے کہ وہ حرم میں بیٹھے، اور حرم سے بہت دور بیٹھنے والے، کئی ہزار کلومیٹر دور بیٹھنے والے، ہو سکتا ہے بہت متقی اور پرہیزگار ہوں، دل سے اللہ کے رسول کے قریب ہوں، امکان ہے اس بات کا۔ وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ ان کی نماز بجز سیٹی اور تالی بجانے کے کچھ بھی نہ تھی خانہ کعبہ کے پاس، سو آپ چکھو اس عذاب کو بوجھا اس کے تم کفر کرتے تھے۔ یہ گانا بجانا کرتے تھے، اور جیسے آج کل باقی دیگر مذاہب میں آپ کو ملتا ہے کہ وہ اپنی عبادت کے لیے اپنے سیکرٹ علاقوں میں تالیاں بجا کے اور سیٹیاں بجا کے عبادت کا طریقہ رکھا۔ آج کل تو میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پر، پتہ نہیں وہ بیک گراؤنڈ میں آواز ایسی آ رہی ہے، تو شاید آپ نے دیکھا ہو، وہ سیلاب آیا نا جب سوات میں، اور وہ تو لوگ سیٹیاں بجا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہے تھے، پیچھے سیٹیوں کی آواز تھی، یا تو متوجہ کر رہے تھے ان کو، لوگوں کو
کہ جی ہٹ جاؤ یہاں سے، مکان گرنے والا ہے، یہ بلڈنگ گرنے والی ہے، سیٹیں مار رہے ہیں۔ تو بہرحال انسان نے نئے نئے طریقے اخذ کیے، ایجاد کیے عبادتوں کے، عجیب و غریب۔ ہمارے یہاں بھی بڑے ہی محتاط رہنے کا امر ہے کہ اذان کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے، اگر آپ کے یہاں سیٹی اور تعلیم بج رہی ہے تو بالکل الارمنگ ہے، بالکل یہ بات صادق ستھی آ جائے گی۔ قوالیوں میں ایسا ہوتا ہے نا، تالیاں ہی بجا رہے ہوتے ہیں، تو یہ بڑے محتاط رہنے کا وقت ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ اہل ظرف سنیں، اس کے اوپر میں نے آپ کو کئی سال پہلے حضور داتا علی حجویری کا فرمان سنایا ہے۔ داتا دربار والوں کو تو سارے مانتے ہیں نا، اگر سلسلے والا آدمی ہے تو حضرت داتا صاحب کو تو جانتا ہوگا، مانے گا۔ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ مبتدی کو چاہیے کہ وہ سما سے دور رہے، جو جانتا نہیں اس بات کو، جو اس کے آداب سے واقف نہیں ہے، اس کو چاہیے سما سے دور رہے۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ پٹھی سیدھی حرکتیں کرنے کے بعد سٹارٹ قوالی سے لیا جاتا ہے کہ اب میں صوفی ہونے کے موڈ میں آ گیا ہوں تو میں اب قوالیاں سنوں گا، گانے نہیں سنوں گا۔ کمال ہو گیا نا، یعنی جو چیز آپ کو ایکسٹریم پہ جا کے سمجھ آنی تھی اور آپ اس کا مزہ لے سکتے تھے۔ قوالی سے مراد ہے اقوال صوفیہ کرام کے، بزرگان دین کے، اللہ تعالیٰ کی مدح سرائی میں، جس کے اندر سبق ہو، جس کے اندر درس ہو، جس کے اندر ہدایت ہو۔ چڑیاں اور طوطے نہ اڑ رہے ہوں، اچھل کود نہ ہو، ہے جی، میں چھم 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 ناچوں، پھر وہی نہ ہوگا بار بار ایک طرح کی۔ یہ سب قوالوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ وہ جب دیکھتے ہیں نا پیسہ مل رہا ہے، پیسہ، تو پھر وہ نئے نئے اشعار، نئے نئے کلمات وہ اس میں ٹھوک دیتے ہیں، اور اسی سے بیڑا غرق ہوتا ہے، سلسلوں میں تباہی لگ جاتی ہے، تعلیم تربیت درس ختم ہو جاتا ہے، قوالی اور ٹیون مشہور ہو جاتی ہے، اور اس میں جو کہا جا رہا ہوتا ہے انتہائی ناقص، انتہائی ادنا لیول کا ہوتا ہے، جو کہ صوفیہ کرام کی تعلیم سے بالکل برعکس ہوتا ہے، بالکل خلاف۔ وہ الوہیت کے، اللہ کے رسول کے فرمان کے عین خلاف ہو جاتا ہے، بہت سارا ہو جاتا ہے، ابھی بھی ہو رہا ہے برابر ہے۔ مدح سرائی میں وہ اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ وہ اللہ رسول اولیاء کرام بیچ میں وہ ایک ایسا کر دیتے ہیں کہ جناب علی ایک چٹنی بنا کے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ مکسچر ہے، جیسے عیسائیوں میں ہے نا، عیسائیوں میں ہے کہ the Father and the Son and the Holy Ghost are three and three is one, 1 into 3, 3 into 1۔ یہ تین بھی ہے اور یہ ایک بھی ہے، یہ ایک ہی ہے، یہ تین رنگوں میں الگ الگ پرکٹ ہوتے رہے بھگوان۔ اللہ ہی جبریل بن کے تشریف لائے، اور نیچے بھی جبریل امین جو اپنا مریم علیہ السلام کے پیٹ میں پیدا ہوئے، وہ بھی اللہ ہی میاں تھے۔ یہ 3 in 1 ہے، فادر اینڈ دا سن اینڈ دا ہولی گوسٹ، ایک ہی چیز ہے، وہ 2 3 یہ کہنے میں 3 ہے۔ تو یہ ایک عجیب سی ایک متھ پیدا ہو جاتی ہے، اور ہمارے یہاں بھی یہ جو سلسلوں پہ چلنے والے نا، ان کے یہاں یہ متھ بڑی زبردست ہے۔ فنا فی اللہ اور بقا باللہ کا وہ بیڑا غرق کیا ہے تعلیم کا کہ اس کے اندر مرغوبہ بنا دیا، اس میں ان کو تمیز ہی نہیں ہے کہ وہ اصل بات کیا ہے، اس کی تربیت کیا ہے۔ فنا فی اللہ یعنی وہ جو عام فہم بات ہے نا، اس میں یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں فنا ہو جائے سب درویش، اور بقا باللہ کہ پھر جو باقی بچا ہے وہ اللہ ہی ہے، بات ٹھیک ہو گئی۔ اب آپ تو زندہ جاوید کھڑے ہیں اور دعوے دار اگر آپ کے فنا فی اللہ اور بقا باللہ کی منازل طے کر چکے ہیں، تو پھر باقی بچنے والا کون ہے جو اس وقت آپ کے سامنے بیٹھا ہے؟ مورکھو، میں نے تمہیں نقطے کی بات بتا دی، مورکھو، جانتے تو وہ جو ان کے مرشد ہوتے ہیں نا، وہ چیخیں مارنے والے، ہائے 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 والے، وہ کہتے ہیں ہم نے خدا کو دیکھ لیا، ہاں جی، ہم نے حقیقتاً اللہ کو دیکھ لیا، مرشد کو دیکھنا ہے کمال ہو گیا۔ پیر کامل صورت ذل الہ تو ہے، پھر آگے ملانے والے نے ملایا، یعنی دیدے پیر دیدے کبریا، یہ بعد میں ملایا، یہ انہوں نے نہیں کہا، مولانا روم کا نہیں کلام، یہ بعد میں قوال نے ٹھوک دیا، پیر کامل صورت ذل الہ۔ یہاں تک تو بات سمجھ آ گئی کہ یہ اللہ کا سایہ ہے، مرشد کامل یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے جو آپ کو سکھا رہا ہے، یعنی دیدے پیر دیدے کبریا۔ اب یہ بعد میں قوال نے ٹھوک دیا کہ پیر کو دیکھا تو اللہ کو دیکھا، تو یہ ہو رہا ہے بھائی جان۔ اب اس سے آپ آنکھیں بند نکل کے بیٹھ سکتے۔ اگر آپ وہ کوئی دیوبندی، کوئی اہل حدیث اور کوئی وہ دوسرے فقہ کا اگر وہ گالیاں دے نا، تو پھر ہضم کرنے کا حوصلہ رکھے، کر رہے ہیں غلط، بعض آ جائے، ہوش میں آ جائے، سیدھا ہو جائے، انسان کے پتر بن جائے۔ سلسلے سے اتنی خارج ہوتے نا
اگر آپ کسی قوال کی بڑک کو مت سنیں تو آپ صوفیوں کے راستے سے تو نہیں ہٹے نا. صوفیوں کا راستہ کیا ہے کہ وہ تو اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہیں کرتے. وہ تو اپنی ذات کی، اپنی اولاد، ماں باپ سب کو چھوڑ رکھا ہوتا ہے، اور وہ تو محض اللہ کی بات کرتے ہیں کہ اس کی عبادت کے علاوہ اور اس کے علاوہ یعنی ایون کھانے میں نمک ڈال دینا وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بھی ہم یہ نہیں کریں. وہ تو ایسے فنا اور بقا کے ایسے یعنی دیوانے اور مستانے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ماں سوا اللہ کے کسی ذات کا امکان نہیں. ہمارا ہونا نہ ہونا ایک برابر، ہماری ذات تو ہونا نہ ہونا ایک برابر. یا لیتنی کنت ترابا، کہ آخری وقت تمہارا یہ آئے گا کہ تم کہتے کہ میں کاش مٹی ہوتا. جب اپنے کرتوت دیکھو گے تو پتہ چل جائے گا. تو وہ تو اس بات کا سبق دیتے ہیں. وہ تو کہیں جناب علی نہ رسول اللہ بنے بیٹھے ہوتے ہیں نہ اللہ بنے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن کتابیں بھری پڑی ہیں. پھر لوگ منہ پہ مارتے ہیں یہ دیکھو تمہاری کتابوں میں. تو وہ مستند نہیں ہے. وہ بعد میں ایک بات سچی اور دوسری جھوٹی اپنی ملا کے، جیسے تورات اور انجیل میں ہوا ہے نا، آسمانی کتابوں میں انہوں نے لکھا اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، قیامت آئے گی. لوگوں نے کہا ہاں یار یہ بات بالکل ٹھیک ہے. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے. تیسرا بھی لکھ دیا. کہا اچھا یہ بھی ہے، یہ آیت یار میں نے پڑھی. کہا دیکھو جی تورات میں ہے نا، یہ دیکھو. یار مان لو میں بس جاہل آدمی ہے نا جی، میں سمجھ نہیں رہی. وہاں سے عقیدہ نیا شروع ہو گیا. پھر موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ میاں کے بیٹے ہو گئے، پھر بنی اسرائیل پوری کی پوری اللہ میاں کی اولاد ہو گئی، پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ میاں کے بیٹے ہو گئے. کام چلتا گیا. انہیریٹنس جب آپ پیدا کرتے تو ہم نے کئی محفل پہلے ایک بات کی، انہیریٹنس پیدا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ خود کو سپیریورٹی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، کہ آپ سپیریئر ہیں. اب وہ نسل ہے جو اللہ میاں کے بچے ہیں. وی آر دا چلڈرن آف گاڈ. بنی اسرائیل، وی آر دا بنی اسرائیل، یا وی آر دا کرسچنس، وی آر دا چلڈرن آف گاڈ. He is our father. اب وہ ابھی بھی آپ کسی عیسائی سے پوچھ رہے ہیں نا، جو مرضی ڈیبیٹ جہاں مرضی سے آ رہی ہوں، عیسائی کی ڈیبیٹ تو کہیں گے جی آر یو دا بایولوجیکل سن آف گاڈ؟ یو آف کورس ناٹ، وی آر ناٹ. تو آپ وہ ٹرم استعمال کیوں کرتے ہیں؟ کنفیوز کرنے کے لیے. کنفیوز کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے ہاں بڑے واضح ہے کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ. اللہ تعالیٰ پاک ہے. ان تمثیلوں سے بھی، ان مثالوں سے بھی پاک رکھو اللہ کو. ایسی ٹرمز بھی استعمال نہ کرو جس سے لوگوں کو غلط فہمی پیدا ہو، آگے سبق خراب ہو جائے، درس خراب ہو جائے، دین خراب ہو، راستہ خراب ہو. ایسی ٹرم مثال میں بھی استعمال نہ کرو. تو بہرحال نہیں ہونا چاہیے. تو ان کے پاس سی ٹی اور یہ جو نئے نئے اختراعیں یہ بنا لیتے تھے خون کے ساتھ، ہے جی خون منہ پر مل لینا، اور پھر جناب علی خانہ کعبہ کا طواف برہنہ ہو کر کرنا، بالکل برہنہ ہو کر. یہ عجیب عجیب نئے کام انہوں نے نکالے کہ جی یہ زیادہ ہے جی کلوز ہو جائے گا، کلوز ٹو گاڈ. اس میں طہارت ہے، پاکیزگی ہے، ایک کمال ہے، ایک حسن ہے، ایک عاجزی ہے عبادت میں. اگر طہارت پاکیزگی جانے دے رہے ہیں تو پھر گڑبڑ ہو گئی، کہیں غلطی ہو رہی ہے، کوئی راستہ ٹھیک نہیں ہو رہا. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اس وجہ سے کہ پہلے بھی صحیح کی جاتی تھی، لیکن وہ کی جاتی تھی ایک بت کے نام پر، ایک بت کی منت کے لیے، ایک جھوٹے خدا کے لیے. اور منسوب تھی کہ جی یہ صحیح کا جو کام ہے یہ حج اور عمرے میں شامل نہیں ہے، یہ اس خدا کو راضی کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. تو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ اگر تم کرتے ہو تو فلا جناح علیہ، اس میں گناہ کی بات نہیں، یہ تو میری نشانیوں میں سے فلا جناح علیہ. تو بس اس کو جو کرتا ہے وہ کر سکتا ہے کہ جناب وہ صحیح کرے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیوریفائی کیا. رسومات ہوتی رہی ہیں، پھر بگاڑ آتے رہے. میں ابھی احمد دیدار صاحب، احمد دیدار ایک کمال آدمی تھا، آپ کو پتہ. تو انہوں نے بڑا اچھا وہ اس کے اوپر کئی باتیں کی ہیں مسلمانوں سے بھی اور وہ غیر مسلم، کہ اگر آپ کہیں کہ جی میرے دادا کے دادا کے دادا تھے، ان کے پاس تھی کتاب اللہ کی، وہ ایک نبی تھے، دادا کے دادا کے دادا ایک نبی تھے. مطلب پرانی بات ہے، ہم اپنے لیے نہیں کہہ رہے، جب تک نبیوں کا سلسلہ تھا تب. اب جو ان کی اولاد تھے، ان کے بیٹے، انہوں نے اس کو، ان کی تعلیمات کو لکھا، کتاب کو ریوائز کیا. پھر جو ان کی اولاد آگے آئی انہوں نے پھر اس کو لکھا، اس میں کریکشنز کی، تھوڑی سی ریوائزڈ ورژن لے کر آئے. پھر ریوائز ورژن، ریوائز. جیسے ایک نے دادا کے دادا کے دادا نے ایک وصیت لکھی ہو کہ میرے مرنے کے بعد یہ ہوگا، یہ تو ہوگا، اگر وہ ہو، اور آپ ان کا بیٹا وصیت کو تبدیل کرے جی اس میں کریکشنز ہے، ابا جی نے یہ اصل میں یہ کہا تھا. آگے آنے والی اولاد پھر کریکشن کرے کہ جی دادا جی نے یہ کہا تھا.
ان کی اولاد پھر کریکشن کرے، پھر کریکشن ہو کے 10 دفعہ کریکشن ہو جائے، اور آپ کہیں کہ جی یہ بالکل ٹھیک وصیت ہمارے دادا کے دادا کے دادا کی بالکل ٹھیک وصیت ہمارے پاس آ گئی ہے، تو یہ پاسبل ہے؟ یہ تو پاسبل ایسا ہوتا نہیں۔ تو آپ جب بات در بات سنتے ہیں نا، اور لوگ بیچ میں گھستے رہتے ہیں، مختلف قومیتیں، اس میں عرب بھی آ جاتے ہیں، اس میں عرب کے الگ قبائل آ جاتے ہیں، اس میں ایک جوک درجوک یہودی بھی شامل ہو رہے ہوتے ہیں، عیسائی بھی داخل اسلام ہو رہے ہیں، ادھر سے ایران بھی داخل ہو رہا ہے، روم تک جا رہا ہے، ہندوستان بھی شامل ہے، افغانستان بھی شامل ہے، رشین اسٹیٹ بھی، وہ اپنے حساب سے چائنیز شامل، وہ اپنی رسومات کہیں نہ کہیں گھسا دیتے، کہیں نہ کہیں ان کی مدر لینگویج میں فرق ہوتا ہے، ان کی رسم رواج میں فرق ہوتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ جسٹیفائی کر لیتے کہ یہ جو قرآن شریف میں لکھا ہے یہ ہمارے اس عقیدے سے یا اس رسم سے منسوب ہے۔ اب ان فیکٹ قرآن شریف اس سے پاک ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، کوئی تغیر نہیں، کوئی بدلنے کی تک نہیں، کوئی وجہ نہیں، کسی کی ضرورت نہیں، کر نہیں سکتے، بدلنا ہی نہیں، اس لیے قرآن شریف کو تبدیل نہیں کر سکا کوئی۔ رسوم رواج بدلے گئے، عقیدے اور سوچ بدلی گئی، کتاب نہیں بدلی گئی، ہمارے یہاں ہوئی ٹرانسلیشنز، ریویژنز نہیں ہوئی، قرآن شریف کی ریوائزڈ ورژن نہیں آئی، بائبل میں ہے نا سینٹ جیمز ورژن آیا، سینٹ میتھیو اور وہ بہت ساری انجیلیں 24-25 قسم کی نہیں آ گئیں، اور وہ اسٹینڈرڈ ریوائزڈ ورژن آ گیا ہے جی، وہ اب اس وقت جو چل رہا ہے نا اسٹینڈرڈ ریوائزڈ ورژن ہے RSV، سینٹ جیمز کو بھی انہوں نے چھوڑ رکھا ہے، ایک گروپ ہے سینٹ جیمز کو ہی مان رہا، وہ آ رہا، وہ باقاعدہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ریوائزڈ ورژن ہے، ریوائزڈ ورژن، نیا ورژن آ گیا ہے جی، ونڈوز 7 ونڈوز 10 ونڈوز 9 نیا ورژن، اس میں نئی چیزیں ڈالی گئی ہیں، نیا ورژن ہوتا ہے نا، نئی چیزیں ہوتی ہیں، نیا وہ آپ کہتے ہیں اپڈیٹ آ گئی سافٹ ویئر کی، ایسے قرآن شریف میں نہیں، ورژن نہیں بنائے گئے، ٹرانسلیشنز کی گئی ورڈ ٹو ورڈ، ان لفظوں کو چینج۔ اب جب زبان بدلتی ہے نا تو ان الفاظ کے کئی معنی نکال لیے ہیں لوگوں نے، ترجموں میں فرق آ جاتا ہے، اسی لیے قرآن شریف کو کوشش یہ ہے جو آپ کی عبادت کا طریقہ ہے وہ ہے عربی میں پڑھا جائے، اصل زبان، افریقی لینگویج پڑھنے والا ہے یا انڈین ہے، سنسکرت بولنے والا ہے یا پرشین بولنے والا ہے یا اردو یا پنجابی یا پشتو، اگر قرآن شریف پڑھے گا تو وہ عربی میں پڑھے گا، وہ اپنی پشتو میں نہیں قرآن شریف پڑھے گا، وہ پنجابی میں نہیں پڑھے گا، وہ پنجابی میں ترجمے پڑھ سکتا ہے، لیکن ترجمہ کسی صورت بھی اصل کا مقصد نہیں بنے گا کہ جی متبادل ہو گیا، اصل کے مطابق نقل درست ہے، یہ تو صرف کورٹس والے کہتے ہیں، عدالتوں والے، یہ شریف آدمی نہیں کہتا جی، شریف آدمی کے کام نہیں کہ وہ اصل کے مطابق نقل کرے، نقل کے مطابق اصل کرے، ایسا قرآن شریف میں بالکل اس کا چانس ہے، تو اس طرح عقیدوں میں فرق بنتا جاتا ہے، لوگ اپنے علاقائی رسم و رواج کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں، اور عبادت کے نئے نئے طریقے اکھیڑ لیتے ہیں، اخذ کر لیتے ہیں کہ جی یہ وقت کی ضرورت ہے۔ میں نے کئی بار اس بات کو عرض کیا، اس کو ہمیشہ ایک ہی اصول ہے، دو تین اصول میں ایک اصول ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی ہے بس وہ عبادت ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز عبادت نہیں ہے۔ آپ چاہے بہت لمبی چادر بنا لیں، بہت زبردست کڑھائی کرا لیں اس پہ، اور بہت بڑی قبر بنا کے اس کے اوپر لٹا دیں، عبادت نہیں ہے۔ میں تو بڑی واضح بات کر رہا ہوں، اور میں تو میرا خیال ہے جب سے سلسلے پہ ذمہ داری لے رہا ہوں یہی بات کہ یہ عبادت نہیں ہے بھائی جان، یہ آپ کا ایک ریچول ہوگا، علاقائی رسم و رواج ہوں گے، بہرحال نہ ہی صوفیہ کرام کی تربیت تعلیم ہے اور نہ ہی یہ عبادت ہے، بالکل نہیں ہے۔ آپ کریں، ایک فنکشن ہے آپ کا، ایک اسٹینڈرڈ سسٹم ہے، کریں، بہت اچھا ہے، کیوں آپ شادیوں میں کرتے ہیں، ناچ گانا کرتے ہیں، کھیلتے کودتے ہیں، اور فوتگیوں میں بھی کرتے ہیں، دے کے چاٹتے ہیں، تو اپنے علاقائی رسم رواج کے حساب سے آپ سیرمنیز کرتے ہیں، تو آپ کسی کا عرس مناتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، تو آپ اپنے علاقائی رنگ میں کر لیں، یہاں پہ ٹرینڈ ہے۔ عبادت کی بات جب آئے گی تو وہی عبادت، بس وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، نماز بھی وہی ہے۔ آدمی کہے جی فجر میں میرے پاس زیادہ ٹائم ہوتا ہے، میں 14 رکعت پڑھ لوں گا، ایسے 16 رکعت فجر کی پڑھوں گا، وہ پڑھتا رہے، جو مرضی کرے، رہیں گے تو دو ہی فرض رہیں گے، 4 فرض نہیں ہوں گے، 2 سنت ہی رہے گی، جو مرضی کر، 2 سنت اور 2 فرض رہیں گے فجر کے، 4 اور 8 یا 12 نہیں ہو سکتا، امکان ہے۔ یا آپ کہ میں الٹا لٹک کے نماز پڑھوں گا، میں ننگا ہو کے نماز پڑھوں گا، میں اوور کوٹ پہن کے نماز پڑھوں گا، جیسے مرضی کر لیں،
ان فیکٹ نماز صرف وہ رہے گی جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے تھرو بتا دی، اس میں کوئی فرق نہیں آ سکتا، اس کو سیکھنا چاہیے، تحقیق ہونی چاہیے، تدبر ہونا چاہیے، تفکر ہونا چاہیے۔ اب اس میں کچھ مسائل آئے ہیں، کچھ مسائل جیسے پچھلی محفل میں ہم بات کر رہے تھے، اس میں قومیتیں شامل ہوئی ہیں، اس میں نئے نئے کلچر شامل ہوئے ہیں، تو لوگوں کے ذہنوں میں بہت سارے بہت ساری چیزیں، بہت ساری نئی باتیں پیدا ہوئی ہیں، وہ آپ کو فلٹر کرنی پڑتی ہے، دوسرا کوئی طریقہ نہیں، صرف قرآن شریف پڑھنا پڑے گا اور بڑے ہی ایمانداری سے پڑھنا پڑے گا۔ اگر آپ کتاب پڑھیں گے تو آپ کے مسائل وہ والے حل ہو جائیں گے، جو علاقائی اس میں پیچز لگے ہیں وہ بدل جائیں گے، بالکل ٹھیک ہو جائے گا سارا کام۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، بے شک کافر خرچ کرتے ہیں اپنے مال تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکیں، فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ، یہ ان قریب اس کے اوپر حسرت کھائیں گے کہ جی پیسہ ضائع ہو گیا، رزلٹ نہیں آیا، اور باعث حسرت و افسوس ہوں گے اور وہ مغلوب کر دیے جائیں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ، جنہوں نے بھی کفر کیا ہے وہ جہنم کی طرف یہ حشر پائیں گے، اپنا وہیں کٹھے کر دیے جائیں گے۔ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ اس لیے ہوگا تاکہ اللہ الگ کر دے ناپاک کو پاک سے اور رکھ دے سب ناپاکوں کے ایک دوسرے کے اوپر، پھر اس ملغوبے کو، تمام مجموعے کو جہنم میں ڈال دے۔ یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے اور وہ ایسا ہی کرے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کہیں گے جی کوئی کچھ اور ہونے والا ہے، کچھ اور ہونے والا نہیں، جہنم سخت رہے گا، بڑی سخت تکلیف دہ چیز ہوگی، ہمارے تصور سے بہت مشکل چیز ہے، ہم ابھی سوچ بھی نہیں سکتے جہنم کی سختی کیا ہوگی، عذاب ہوتا کیا ہے ہم نہیں جانتے اس بارے میں، یا بھی ہم بہت لائٹ لیتے ہیں۔ جو آدمی مر چکا ہے، ڈیڈ پیپل جو قبر کے نیچے ہے، یا جلا دیے گئے ہیں، یا بہا دیے گئے ہیں، یا ٹکڑے کر کے جانوروں کو کھلا دیے گئے، جیسے بھی ان کا ڈیتھ کمپلیٹ کی گئی ہے، مکتی سوپار دلائی گئی ہے انہیں، آپ اس میں تخمینہ لگا سکتے ہیں، آپ کی مذہبی کتاب آپ کو ایک گائیڈ لائن دے سکتی ہے کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، آپ کو 110% اس پہ جو ہے نا پروف جب آئے گا، جب آپ اپنی آنکھوں سے حتیٰ یأتیک الیقین، انبیاء علیہ السلام کی نظر ہو یا تو خاصان خدا کی، ورنہ پھر اندازے لگاتے جائیں، اس میں کئی اسکولز آف تھاٹ بنے، مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ ان فیکٹ جب آپ مر جائیں گے تب پتہ چلے گا کیا ہوگا۔ قرآن شریف میں لکھا یہی ہے کہ تمہاری سوچ سمجھ فہم سے بہت مختلف ہوگا، وہ ہماری سوچ کا ہوگا، قیامت، اس کی سختی، جہنم یا جنت، تمہاری سوچ سے بہت اوپر کی بات ہے، ہم تمہیں اشارے دیتے ہیں کہ کیا ہوگا، ان فیکٹ وہاں جا کر دیکھو کہ اصل کیا ہے، وہ اتنا آسان نہیں ہوگا، سخت مشکل کام ہوگا۔ اگر جہنم اور جنت بھی عام انسان کے وہ نہیں کہ درخت پہاڑ اور یہ وہ اس کا ہے جی میں سمجھ گیا ہوں جنت کیا ہے، ان فیکٹ نہیں سمجھ سکتا، تو وہاں پہنچنے والا ہی جانے گا کہ جنت اصل میں کیا ہے۔ تو ان چیزوں کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا کسی بھی سینس میں، کبھی بھی نہ کریں، سوائے قرآن شریف کے عقیدوں کے، کسی اور عقیدے کو پرائمری نہ سمجھیں، اس کو اپنا علاقائی رسم و رواج سمجھ کے ایک سائڈ پر چلائیں۔ بیٹھ رہے ہیں نا، ابھی ہم ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں، یا ہم بلب جلا لیتے ہیں، یا ہم پنکھا چلاتے ہیں، یہ ریوائزڈ ورژن ہے ہمارے علاقائی، جو تھوڑا افورڈ کر سکتے ہیں وہ اے سی چلا رہے ہیں، تو ہماری ضرورت کے حساب سے کپڑے، لباس، کھانا پینا بدل جاتا ہے، سٹنگ بدل جاتی ہے، تو وہ کرتے رہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ آپ خوش ہونے کے لیے ابھی موبائل لیتے ہیں یا ٹی وی پر پروگرام دیکھ سکتے ہیں، آپ ریلیکس ٹائم گزارا ہے اپنا، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اب ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اس کو گناہ اور وہ ثواب کا ایک مسئلہ بدلا ہوا ہے، لیکن ایک میجورٹی دیکھ رہی ہے، 5 وقت نمازی بھی ہے، شریف آدمی بھی ہے، ٹی وی بھی دیکھ رہا ہے، تو بڑا مشکل ہے۔ لیکن اب چونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ریزرو میں رکھا نہیں کہ جی ہذا حلال و ہذا حرام، قرآن شریف میں اس کا ذکر نہیں، ہاں اگر فحش ہے تو اس کا تو ذکر ہے، کھلی فحاشی ہے تو وہ تو ہے ہی ہے، تو ذکر ہے، لیکن اگر وہ ویسے ہی وہ ایک لائٹ موڈ میں کوئی نیوز وغیرہ دیکھ رہا ہے، وہ ایک سوال ہے۔ اب قرآن شریف میں تو اس کو کفر یا شرک نہیں کہا گیا، تو اب شرک نہیں کہا گیا تو آپ کیسے کہیں گے کہ جی حرام ہو گیا، نہیں ہو سکتا۔
تو ان پہ چیلنج نہیں ہے. ہاں جب عبادت کی بات آ جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کی صحیح تعلیم کی بات ہے عبادت، تو وہ اس میں قرآن اور نماز اور سنت ہی ہے. اس کے علاوہ کوئی راستہ کوئی طریقہ نہیں. جو مرضی آدمی وہ کچھ رہا ہو، الٹا لٹک رہا ہے یا گھنٹیاں بجا رہا ہے یا چھلانگیں مار رہا ہے یا تلک لگا رہا ہے یا کالے پیلے رنگ اڑا رہا ہے، وہ ضرور کرتا رہے، اپنے مذہب کے حساب سے کرتا ہوگا. اگر مسلمان ہے تو اس کے لیے عبادت کا ایک خاص طریقہ ہے. وہ پاک صاف ہوگا، اس کا دل دماغ پاک ہونا چاہیے، اس کے کپڑے پاک ہونے چاہیے، جگہ پہ بیٹھے گا اللہ کے حضور کھڑا ہوگا، پوری ایمانداری کے ساتھ کھڑا ہوگا، بےایمانی چکر بازی نہیں کر سکتا. بس وہ اس کی عبادت وہی ہے. جب تک اس میں چکر بازی نہیں کم ہو رہی، ایکسرسائز کرے گا، وہ بیٹھے گا، ارتکاز کرے گا، زور لگائے گا، فوکس کرے گا کہ میرے اندر سے چور بازاری بے ایمانی ختم. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. آپ کو خالص ہو کر قلب سلیم لے کر اللہ کے حضور پیش ہونا ہوگا، دوسرا کوئی راستہ نہیں. اس کے لیے آپ کو سیدھا ہونا پڑے گا. آپ چوری نہیں کر سکتے، آپ بے ایمانی نہیں کر سکتے، آپ حرام نہیں کھا سکتے، آپ دھوکہ نہیں کر سکتے، جو ممنوعات نہیں کر سکتے. ختم ہو گئی بات. آپ کریں گے مکروہات ممنوعات کریں گے، انسانیت کو تنگ کریں گے، بیڑا غرق کریں گے، آپ نہیں ایماندار ہو سکتے. ختم. نہیں جائیں گے جنت میں، گارنٹیڈ. فوائل للمصلین ہو جائے گا کہ بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نمازیں بھلا بیٹھے. اب نمازیوں سے مراد نماز پڑھنے والی ہے نا، نماز وہ مسلمان ہی ہوگا، تو اس کے لیے فوائل للمصلین ہی کہا اللہ تعالیٰ. وہ اگر نہیں ہے سیدھے راستے پہ آنے والا، وہ کرتا رہے ایکسرسائز، اٹھک بیٹھک لگاتا رہے، تو اس کے لیے ویل کی وادی ہی ہے، دوسرا کوئی راستہ نہیں. یہ سیدھا راستہ ہے بھائی، اس میں کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی گھمانا، کوئی پھرانا، کوئی ٹوسٹ، کوئی وقتی وقت کی نزاکت، معاملے کی نزاکت سمجھ کر کرنا، کوئی ایسی بات. بس سیدھی عبادت ہے، سیدھا طریقہ. سیدھا ہوگا تو سیدھا ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے. ٹیڑھا میڑھا کر دیا تو عبادت نہیں ہے، نماز نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے. کرتے رہیں آپ. عبادت کرنے کا نام لیں گے تو پھر آپ گرفت میں آ جائیں گے. اگر آپ کہیں میری یہی عبادت ہے، میرا یہی دین، میرا یہی ایمان، میرا قرآن، میرا حدیث یہی ہے، کوئی مذہبی، کوئی عقیدے کی یا کسی مشرب کی کتاب ہے آپ کے پاس، کسی مولوی، کسی پیر صاحب کی، بابا جی کی کتاب ہے، یا کسی عالم، کسی عامل کی کتاب ہے، یا کسی امیر فقیر حضیر کی کتاب، آپ کہیں جی یہی میرے لیے کل ہے، آپ پھر راستے سے ہٹ گئے، راستہ دوسرا ہو. مسلمان ہے تو اس کی کتاب قرآن شریف، اس کی کتاب حدیث، صحیح احادیث، لیکن دوسرے نمبر پہ. پہلے نمبر پہ قرآن شریف. احادیث سے ظاہر ہے آپ بالکل عاری نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ کی مستند احادیث موجود ہیں، آپ ہرگز انکار کر نہیں سکتے. وہ پڑھنی پڑے گی حدیث اور عمل کرنا پڑے گا. نہیں کریں گے آپ بے شمار چیزیں نہیں سمجھ سکتے، نہیں سمجھ سکتے، آپ اصول نہیں سمجھیں گے. بہت کچھ رہ جائے گا جو آپ نہیں کر سکتے. آپ کہیں جی میں قرآن شریف پڑھوں گا اور سارا سیکھ جاؤں گا، ڈھائی جاہل آدمی آپ بالکل نہیں کر سکتے. کر لیں، کوشش کر لیں، نہیں ہو سکتا. تو بہرحال دونوں ہی جو راستے ہیں قرآن اور حدیث کا، وہ آپ کو کرنا پڑے گا. اور اس کے علاوہ جو راستے ہیں وہ آپ کے مذہبی رسومات ہیں، وہ آپ اپنا مذہبی کہہ رہا ہوں علاقائی رسومات، مذہبی نہیں، علاقائی رسومات، وہ آپ کرتے رہیں، فنکشنز اپنے کرتے رہیں، لیکن آپ اس کو اہتمام میں کلی طور پہ رکھیں. یہ عبادت نہیں ہے. تو بہرحال انسان کو سیکھنے کا عمل ہوتا ہے اور اس کے اندر بہت سارے فیزز آتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا نا نبوت کا، اس سے پہلے بہت مال دولت، روپیہ پیسہ، آرام سکون، گھر میں فیملی سسٹم، کوئی مسئلہ نہیں، کاروبار بھی ہو رہا ہے سب. اعلان کرنے کے فوراً بعد جیسے ہی لوگ داخل اسلام ہونا شروع ہوئے، تربیت کا عمل شروع ہوا ایک نئے انداز کا، سختی سے، بھوک سے، پیاس سے. اب اس میں آرام سکون جاتا رہا ہاتھ سے. یہی بات ہے نا. وہ نہیں تھا کہ جی اب نرم گدیلے بھی تھے اور کاروبار بھی ہو رہا ہے اور پیسہ بھی آ رہا ہے اور ٹیک بھی لگی ہوئی ہے. اب وہ والے آپ جو معاشرتی آرام سے وہ نہیں تھے. فرق پڑا کیونکہ سیکھنے کا عمل ہوتا ہی ایسے، اس میں سختی ہوتی ہے، اس میں تنگی ہوتی ہے، اس میں مشکل ہوتی ہے، اس میں جان ماری جاتی ہے، اس میں قتل غارت ہو جاتی ہے. تب کہیں جا کے پیوریفائی ہو کے اب ہزاروں صحابہ کرام شہید ہوئے جن کے نام ہم جانتے ہی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ تو ریگوریشن کو جانتا ہے کہ کون کون میرے حضور شہید ہو گیا جس کا ہسٹری میں نام نہیں ہے. ہسٹری میں تو 100 200 300 بس اتنے نام ہیں.
بہت زیادہ بتا رہا ہوں، 300 بھی، 300 نام شاید ہی ہوں گے، شاید اس سے کم ہوں گے آپ کے ریکارڈ پر، ورنہ گنتی کی جو میرے جیسا عام آدمی اس کو 10-15 نام یاد ہے صحابہ کرام کے، مشہور صحابہ کرام کے 10-15-20 نام یاد ہے۔ امہات المومنین میں کتنے ہیں جن کو پوری تمام امہات المومنین کے سارے نام پتہ ہیں؟ نہیں پتہ ہوتے، اس لیے کہ وی ڈونٹ بادر، ضرورت نہیں ہے، بس امہات المومنین تھے، کوئی کہتے ہیں 9 تھی، کوئی 11 تھی، کوئی کہتے ہیں 14 تھی، تو اس میں ایک سوال ہے، بہت کچھ ہوتا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ آپ کو ان چیزوں پہ اتنا فوکس کرنا بھی نہیں چاہیے، ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کرتے ہیں تو یہ آپ کو بڑا اچھا طریقہ ہے۔ فرق آتا رہتا ہے، فرق آتا ہے، سختی آئے گی، تنگی آئے گی، مشکل آئے گی، اس میں لباس بھی چھین لیا جائے گا، کھانا پینا تو دور کی بات ہے، مشکل ہوگی، جان بھی جائے گی، تب کہیں سیکھنے کا عمل ہوگا۔ پھر ہزاروں میں سے چند 100 بچیں گے، چند گنتی کے فنگر ٹپس بھی بچیں گے جو کہ پیوریفائڈ ورژن میں آ جائے گی، لاسٹ اینڈ فائنل۔ اور اسلام میں تو بڑا ظلم ہوا ہے، بہت ظلم ہوا ہے مسلمانوں کے ساتھ، جس نے اسلام قبول کیا اس کی تو ایسی تیسی بھیج دی گئی، بہت برا حال کیا، یعنی چیدہ بڑے بڑے جتنے جلیل القدر نام تھے وہ ود ان 50 ایئرس، 50 سال کے عرصے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کے بعد 50 سال میں سب کو سب غائب، سب کے سب شہید کر دیے گئے۔ بہت کم ہے جن کی نیچرل ڈیتھ ملتی ہے، ورنہ زیادہ تر تو جو مستند صحابہ کرام تھے ان کی شہادت ہے، بڑی بے دردی سے ان کو بے عزت کیا گیا، ان کو سڑکوں پہ دوڑایا گیا، ان کو تضحیک کی گئی، بہت کچھ ہوا ہے۔ یعنی آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ حضور سیدنا عثمان غنی کو شہید کیا گیا ہوگا، اگر آپ سنڈے دل سے کبھی سوچیں آپ حیران پریشان رہ جائیں گے کہ کس قسم کے تھے مسلمان جنہوں نے سیدنا عمر کو شہید کیا ہوگا، جن کے ریکارڈ پہ فتوحات ہی فتوحات ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ ایون ایک طبقہ ایسا موجود ہے جو کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو جنازہ چھوڑ کے لوگ خلافت کے چکر میں پڑ گئے اور دستارے پہن کے بیٹھ گئے، جنازے کے لیے صرف سیدنا علی رہ گئے۔ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے آپ، ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میں پھر وہی جیسے پچھلی محفل میں ہم بات کر رہے تھے کہ آپ آل ٹوگیدر، اب تو موقع پہ تو ہوتے نہیں ہیں، آل ٹوگیدر آپ اینالائز کرتے ہیں ہوا کیا ہوگا، رزلٹ کیا آیا ہے، رزلٹ کیا، جب آپ رزلٹ کیا آیا ہے کی طرف جاتے ہیں، نتائج دیکھتے ہیں، تو پھر آپ کہتے ہیں نہیں یہ ہسٹری غلط ہے، اس میں فیورٹزم شامل ہے، اس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ کی۔ تو میں اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں کہ بہت سارے عقائد موجود ہیں، بہت ساری چیزیں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کھلونا کسی طرح اس سے جھگڑا ہو رہی تھی تو جناب وہ فلانے جناب دستار پہ آ کے بہ گئے، ادھر تدفین بھی نہیں ہوئی، ادھر جنازہ بھی نہیں پڑھنے آ رہے، سیدنا مولا علی نے اکیلے جنازہ پڑھا، سیدھا 4 سے لوگ اپنے اکٹھے کرتے، کمال ہے۔ اب یہ میں غلط بتا رہا ہوں، یہ پکا عقیدہ۔ ابھی 10 محرم گزرا ہے نا، ماشاءاللہ شیعہ حضرات بالکل یہی کہتے ہیں، وہ کر رہے ہوتے ہیں حضرت ابوبکر کے خلاف، بات اتنی ہے، بہت کچھ ہوا ہے، ظلم کی انتہا ہے۔ حضور مولا علی کو چھوڑیں گے یا سیدنا علی صدیق اکبر کو چھوڑیں گے؟ بھائی کمال ہے نا، عام آدمی میرے جیسا تو پھنس کے رہ جائے گی یار، میرے لیے تو دونوں ہی سراغوں پر ہے نا، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا امام حسین، سیدنا امام حسن، آپ کس کو چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم تو سب کے ہی جناب علی خاک در خاک، ہم کیا چیز ہے؟ اور وہ جو ان کا پیچھے مثالیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کی مثالیں قرآن شریف میں کہیں ہوگا، سیدنا وہ کر سکتے، قرآن شریف میں ذکر ہے، تو آپ کیسے چھوڑ دیں گے اس بات کو؟ تو بہرحال یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہسٹری میں اور بعد میں تو ایسے بہت کچھ ہوتا ہے مذاہب میں، اور اس میں پھر ریچولز بدل جاتے ہیں، فلانا ایسے نماز پڑھتا تھا، فلانا ویسے نماز پڑھتا تھا، فلانے کی عبادات یہ تھی، فلانے کا طریقہ یہ رہا، فلانے نے قبولیت کے لیے فلانا عمل کیا، اب اس میں عجیب نئی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، اسکول آف تھاٹ بدل جاتا ہے۔ آپ کو بالکل سیدھا ایک کرنا ہوگا کہ آپ کو قرآن شریف پڑھنا ہوگا اور مستند حدیث ڈھونڈنی ہوگی کہ کیسے اصل معاملہ کیسے، اللہ اور اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑ جائے گا، جب کریں گے تو آپ کے اختلافات دور ہو جائیں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو پڑھنا پڑے گا نا، قرآن شریف پڑھنا پڑے گا، نہیں پڑھیں گے تو کچھ سمجھ آنے کا کوئی چانس نہیں، آپ اس کے علاوہ 1 لاکھ اور کتابیں پڑھ لیں، لیکن اگر قرآن شریف نہیں پڑھا اور لگاتار قاری ہونا پڑے گا اس کا ٹل ڈیتھ، آج سے شروع کریں مرتے دم تک آپ کو پڑھنا، تو بالکل ہی
اس کا ایک انوکھا مزاج ہے، اس میں بالکل انوکھی اور نئی چیزیں آپ کو ملیں گی ہر بار. آپ کہیں گے یار فرسٹ ایور میں دیکھ رہا ہوں، پہلے میری ذہن سے نہیں گزری. کئی بار ایسا ہو جائے گا آپ کہیں گے یہ بالکل بھولا ہوا تھا، مجھے نہیں یاد تھا کہ یہ قرآن شریف میں یہ بات لکھی ہے. تو آپ ہر بار سبق جب پڑھیں گے تو نئی بات مل جائے گی. تو یہ تو کنٹینیوٹی کا کام ہے، طالب علمی کا وقت ہے، ہمیشہ پڑھنا پڑے گا. اور جب آپ طالب علم ہیں تو آپ عالم کس بات کے، آپ فتویٰ کس بات کا دے سکتے ہیں؟ پتہ چل جائے کہ آپ کو علم حاصل ہی نہیں ہوا ہے جی، ابھی تک طفل مکتب ہے، پھر فتویٰ دینے کا وہ کیڑا دماغ سے نکل جائے گا نا، حرام حلال بات سے نکل جائے گی کہ جی میں تو خود ابھی سیکھ رہا ہوں، مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں. بے شمار چیزیں ایسی ہیں، بے شمار چیزیں ایسی ہیں. تو بہرحال اگر ایسا حقائق کو نظر میں رکھیں تو آپ بالکل ٹھیک راستے پہ جا سکتے ہیں. تو اذان ہو گئی، نماز پڑھتے ہیں انشاءاللہ.